کہ قرآن مجید کی آیات اتنی باحیا ہیں کہ جب کوئی بندہ جس کا دل پراگندہ ہو وہ ان آیات کی طرف دیکھتا ہے تو یہ آیات اس سے اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں، یہ اس کو اپنا چہرہ دیکھنے ہی نہیں دیتی، اتنی باحیا آیتیں ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، ان کو نہیں مس کر سکتا مگر وہ جو پاک انسان، جس کا دل پاک ہوگا وہ ان آیات کے صحیح لب الباب کو سمجھے گا۔ قرآن مجید کی صورتوں میں آیات میں آپس میں ایک ربط ہے، ایک تناسب ہے۔ اس پر ایک بزرگ گزرے ہیں برہان الدین البقائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور، آیات اور صورتوں کے درمیان جو تناسب ہے اس پر انہوں نے پوری کتاب لکھی، 6 جلدوں میں ہے، اور ایک ایک جلد اتنی موٹی ہے کہ مجھ سے ایک ہاتھ سے نہیں اٹھائی جاتی تھی۔ تو اتنے علوم و معارف اس کے آیات کے تناسب کے اندر ہیں، ربط کے اندر ہے۔ چنانچہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے، مثلا سورۃ الذاریات اور سورۃ طور، یہ ایک دوسرے کا مرر امیج ہے۔ مرر امیج کا کیا مطلب کہ ان میں ایک میں جو مضمون کی ترتیب ہے دوسری صورت میں معکوس ترتیب ہے، ترتیب وہی ہے مگر الٹی ہے۔ اسی طرح سورہ النجم اور القمر، ان میں ترتیب معکوس کا تناسب ہے۔ پھر سورہ الرحمن اور سورہ الواقعہ، ان میں بھی مرر امیج کی ترتیب ہے۔ سورہ الرحمن میں 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں، 1 2 3 4 5، اور سورہ الواقعہ میں وہی 5 مضامین 5 4 3 2 1 کی ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو پڑھنے والا انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کتنی جو ہے وہ باریکیاں ہیں اور اس کے اسرار و رموز کس قدر ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی کہ قرآن مجید کی آیات میں اور صورتوں میں رنگ تھیوری بھی سامنے آتی ہے۔ رنگ تھیوری کہتے ہیں کہ جیسے ایک انگوٹھی بنی ہوتی ہے نا عورت کی، درمیان میں ایک موٹا ڈائمنڈ ہوتا ہے اور دائیں اور بائیں اس کا ڈیزائن بالکل ایک دوسرے کا الٹ ہوتا ہے، اس کو رنگ تھیوری کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات و صورتوں کے درمیان بھی رنگ تھیوری نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آیت الکرسی کی مثال پیش کی تھی کہ آیت الکرسی کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں، یہ تو ایک آیت ہے نا، ایک آیت ہے آیت الکرسی، قرآن مجید کی سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے حدیث پاک کے مطابق۔ اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو 1 2 3 4 5، 5واں ٹکڑا بنتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ ہے اصل ڈائمنڈ جو اس نگینہ جو دکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہے وہ پچھلے سے ملتا ہے، اگلا اس سے پچھلے سے، پھر آگے ایسے ہے جیسے 5 4 3 2 1۔ تو آیت الکرسی کے اندر گویا پوری رنگ تھیوری یا نیکلس تھیوری اس کو ثبوت ملتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس کے اندر بھی یہی رنگ تھیوری سامنے آتی ہے۔ اس میں بھی 9 قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون ایمان اور کفر کے بارے میں ہے، دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں ہے، تیسرا مضمون بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اور چوتھا مضمون اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اور 5واں مضمون اصل ڈائمنڈ ہے، اور وہ کیا ہے کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ جو آیتیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس سے قبلہ کو کعبہ کی طرف منتقل کرتے ہیں، یہ اصل پوری صورت کا نچوڑ ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے کہ آج کے بعد پہلے ادیان ختم ہو گئے، اب دنیا میں نیا دین ہوگا، اور اس نئے دین کا مرکز بھی الگ ہوگا، جدا ہوگا، اور قیامت تک اب یہی مرکز رہے گا۔ یہ 5واں مضمون ہے۔ پھر 6واں مضمون دیکھیں تو اس میں ہے کہ ایمان والوں کو آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ ادھر تھا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ادھر ہے ایمان والوں کو آزمایا جائے گا۔ پھر اس مضمون کے بعد ایمان والوں کو اللہ نے احکام دیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور علم کے بارے میں آیت الکرسی ہے۔ پھر آخر پہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، ان میں وہی مضمون ہے جو پہلی آیتوں میں تھا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
کل آمن باللہ و ملائکتہ، یہ وہی مضمون ہے جو قرآن جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں. تو آخری دو آیتوں کا اور پہلی آیتوں کا ایک جیسا مضمون ہے، اور درمیان کے مضمون ملتے ملتے یہ ایک نیکلس بن جاتا ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ تھیوری بھی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے. جن مفسرین نے اس تھیوری کے اوپر کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ساری صورتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ 19 گروپ بنتے ہیں. صورتوں کے گروپ 19 بنتے ہیں. ان میں سے 9 اور 9 گروپ ایک دوسرے کے معکوس ہیں، اور 19واں جو ہے نا وہ درمیان میں اصل مقصد ہے. وہ سورہ یاسین بنتی ہے جس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا. کوئی بندہ نہیں جانتا تھا کہ قرآن مجید کا دل کیوں کہا ہے نبی اسلام نے. اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے سورہ یاسین کے اندر جو مضمون ہے وہ قرآن مجید کا نچوڑ اور لب لباب ہے، جس میں اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ قسم کھا کر اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار فرماتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں. تو اگر 19 مضمون بنتے ہیں تو 9 ایک طرف لڑی بنی، 9 ایک طرف لڑی بنی، 18 اور 19واں درمیان میں جس کو ہم ٹکا یا ڈائمنڈ کہتے ہیں وہ درمیان میں آ گیا سورہ یاسین کا. پوری زندگی گزر جائے اور ہم قرآن مجید کے علوم و معارف کو سمجھنا شروع کریں تو ہم پورے معارف کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہم تو 1% بھی نہیں سمجھ سکتے. پورے معارف کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. بہرحال اب قصہ مختصر کرتے ہوئے ہم سورہ الرحمن کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الرحمن کے لفظ سے شروع کیا. اچھا، یہ سورہ الرحمن جو ہے نا، اس سے پہلے سورہ القمر تھی. سورہ القمر اللہ تعالیٰ کی جلال کی اور جبروت کی نشانی ہے، اور سورہ الرحمن اللہ کی رحمت اور رحمت کی نشانی ہے. چنانچہ سورہ قمر کے اندر اللہ نے مومنین کو خوب ڈانٹ پلائی. 4 دفعہ کہا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے تھا میرا عذاب، کیسے تھا ہمارا ڈرانا. اب آیا جیسے کوئی تھپڑ لگائے نا کسی کو پھر کہتے ہیں اب تمہیں مزہ آیا. بالکل یہی مضمون ہے. اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. اور جلال اور ہیبت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ڈانٹ پلاتے. سورہ الرحمن چونکہ رحمت کا تقاضا کرتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ محبت اور پیار کا کلمہ ہے. جیسے ماں اگر بچے کو ناراض ہو کے جو ہے نا غصہ کر بیٹھے اور بچہ رو پڑے تو ماں پھر کچھ کافی دیر اس کو پیار کرتی ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میری جان ہے، تو میرا پیارا ہے، اس کو تسلی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں مومنوں کو ڈانٹ پلائی، اور پھر سورہ الرحمن میں 31 مرتبہ اپنے بندوں کو فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھو یہ میری نعمت، یہ میری نعمت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو واقعی ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے، اور خاص طور پر ہمارے اوپر تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں. آپ غور کریں، اللہ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، اللہ سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اللہ ہمیں سر پہ بال نہ دیتے ہم گنجے ہوتے، ہمیں کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ ہمیں پیانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، اولاد نہ دیتے لاوالد ہوتے، مکان نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اللہ دولت نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، اللہ عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اللہ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے. آج جو عزتوں بھری زندگی ہم گزارتے پھر رہے ہیں یہ اللہ کا فضل اور احسان ہی تو ہے. ہم تو اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 31 مرتبہ اس کلمے کو کیوں دہرایا. یہ تو پکی بات ہے کہ اس کلمے کو بار بار پڑھ کے مزہ آتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، مگر اس کے پیچھے کوئی حکمت بھی تو ہوگی نا. تو مفسرین نے اس کے 2 طرح سے جواب دیے ہیں. ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا ہے
کہ جی اللہ نے کلمہ تو ایک دفعہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مگر اس کو پھر 30 مرتبہ اللہ نے ریپیٹ کر دیا ہے، تو ٹوٹل 31 ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کل کتنے ہوئے؟ 31۔ تو کلمہ تو ایک دفعہ فرمایا، مگر اس کو جو ریپیٹ کیا تو ریپیٹ کتنی دفعہ کیا؟ 30 ٹائمز کیا۔ اور اس کی انہوں نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی کہ اس سے پچھلی صورت میں اللہ نے 4 مرتبہ کہا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ایک دفعہ کلمہ کہا اور 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا۔ وہ چونکہ ڈانٹ پلانے والا کلمہ تھا اور 3 دفعہ اللہ نے ڈانٹ پلائی، اس کے بدلے میں اللہ نے سورہ الرحمن میں 30 مرتبہ تسلی کا کلمہ کہہ دیا، تاکہ میرے ایمان والے بندے پریشان نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے۔ نہیں میرے بندوں، میں تو تم سے راضی ہوں، تم تو میرے ایمان والے بندے ہو نا، اس لیے میں تم سے راضی ہوں۔ تو 30 مرتبہ اللہ نے یہ کلمہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور بعد نے فرمایا کہ نہیں، مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 30 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا، تاکہ مومن احساس کرے کہ جیسے مہینے کے ہر دن میں اللہ کی نعمت ہوتی ہے، میں روزی کھاتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، تو 30 مرتبہ میں نے اقرار کرنا ہے، اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، میں آپ کا شکر گزار بندہ ہوں، میں آپ کا ناشکرہ بندہ نہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اچھا یہ بھی اچھی توجیہ ہے کہ 3 مرتبہ ڈانٹ پلائی تو 30 مرتبہ تسلی دی، مگر کلمہ تو 31 مرتبہ کہا گیا نا، 31 مرتبہ، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 31 مرتبہ کہنے میں حکمت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفتیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کچھ تو ہے نا عدلنے بدلنے والی، جیسے اللہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، تو کبھی محیی ہے اور کبھی ممیت ہے، کبھی اس صفت کا ظہور ہو رہا ہے کبھی اس صفت کا۔ مگر کچھ ایسی صفات ہیں جو مستقل ہیں، جیسے حیات، علم، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں۔ یہ 8 بنتی ہیں۔ تو صفات ثبوتیہ کتنی ہیں؟ 8۔ انہوں نے کہا کہ 8 صفات ثبوتیہ کی وجہ سے دنیا میں ہمیں اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، لہذا 8 تو صفات ثبوتیہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب قرآن مجید میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے وہ 7 دروازے بند کر دیے۔ تو 8 صفات ثبوتیہ اور 7 جہنم کے 7 دروازے بند ہوئے، تو 8 اور 7 کتنے ہو گئیں؟ 15 ہو گئیں۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اور ہر مومن کو آخرت میں 2 جنتیں ملیں گی، تو کتنے دروازے ہو گئے 2 جنتوں کے؟ 16 دروازے جنت کے ہو گئے اور 7 دروازے جہنم کے بند ہو گئے، اور 8 صفات ثبوتیہ، تو 15 اور 16 کو جمع کریں تو 31 بن جاتی ہیں۔ ان کا کہ اس لیے چونکہ 31 نعمتیں اللہ کی بندوں پر تھیں، اللہ نے 31 مرتبہ اس کلمے کو دہرایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کلمہ 31 مرتبہ کیوں دہرایا گیا۔ بعض نے کہا کہ 31 نعمتوں کے بدلے 31 مرتبہ کلمہ، 8 صفات ثبوتیہ کی جیسی نعمتیں جو دنیا میں ملی ہیں، پھر جہنم کے 7 دروازے اللہ نے بند کر دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر 16 دروازے جنت کی کھول دیے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لہذا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں۔ پھر اس کے بعد یہ سورت الرحمن کے نام سے شروع ہو رہی ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جیسے کچھ نام ہوتے ہیں نا جو بندے کے نام کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، نام کے ساتھ صفاتی نام بھی شامل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الرحمن، اللہ کا نام اللہ ہے اور ساتھ الرحمن اس کا نام شامل ہو گیا۔ پھر رحمت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحیم اور ایک ہے رحمان۔ 2 ناموں کی کیا ضرورت تھی یہ بھی ذرا سن لیجیے۔ 2 صفتیں ہیں، ایک ہے بندے کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے، ایک ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے، یہ دونوں الگ الگ صفتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، بندہ امیر تو ہو مگر کنجوس ہو تو اس کی امیری کس فائدے کی، یا بندہ سخی تو بڑا ہو پلے کچھ نہ ہو پھر اس کی سخاوت کس بات کی۔ مزہ تو تب ہے
کہ پیسہ بھی خوب ہو اور سخاوت کی صفت بھی خوب ہو، تو یہ دو الگ الگ صفتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دو انداز ہیں، ایک تو اللہ کی رحمت بھی بے حساب ہو اور دوسرا اس کا خرچ بھی بے انتہا ہو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ آپ کی رحمت کا دریا اتنا بڑا ہے کہ کہیں اس کا کنارہ نظر ہی نہیں آتا، بے انتہا رحمت ہے آپ کی، اور پھر آپ کی رحمت بندوں پہ خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے، آپ رحمان بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ کی رحمت جتنی خرچ ہو رہی ہے کوئی دوسرا رحمانیت کی صفت نہیں رکھتا۔ اللہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں، مومنوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، اللہ وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں۔ آپ بتائیے دنیا میں کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ دنیا کا مال کون دیتا ہے؟ دنیا کی عزت کون دیتا ہے؟ اللہ مومنوں کو بھی نعمتیں دیتے ہیں، کافروں کو بھی نعمتیں ہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں۔ دنیا میں تو ہم نے دیکھا ایک حکومت آتی ہے نا تو پچھلوں کو تو بھیجو جیل میں، اور جو اپنے ہیں ان کو سب کچھ دے دو۔ تو دنیا اپنوں کو دینا جانتی ہے، دوسروں کے منہ سے تو نوالا بھی چھین لیتی ہے۔ وہ پروردگار جو اپنوں کو بھی دے اور پرایوں کو بھی دے، وفاداروں کو بھی دے، غداروں کو بھی دے، یہ صفت فقط اللہ کی ذات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو الرحمان کا کیا مطلب کہ اللہ آپ رحمت کے بہت بڑے سمندر کے مالک ہیں، اور آپ کے سمندر کی حدوں کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور آپ کی رحمت بندوں پر دن رات ہمہ وقت خرچ ہو رہی ہے۔ اب اس الرحمان نے کیا کیا؟ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، بندوں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اس کو بیان کی صفت عطا فرمائی۔ اب آپ غور کیجئے کہ پہلے فرمایا علم القرآن، پھر فرمایا خلق الانسان، پھر علمہ البیان۔ تو عقل حیران ہوتی ہے کہ انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں اور قرآن کی تعلیم کا تذکرہ پہلے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ترتیب مرتبی، کہ مرتبے کی اللہ نے ترتیب کا خیال رکھا۔ علم القرآن کا مصداق نبی علیہ السلام بنتے ہیں، اللہ کے حبیب جن کو اللہ نے قرآن دیا۔ تو علم القرآن کا مصداق کون بنتا ہے؟ نبی علیہ السلام بن گئے۔ اور خلق الانسان کا مصداق کون بنا؟ آدم علیہ السلام بن گئے۔ اور علمہ البیان کا مصداق ساری مخلوق بن گئی۔ اللہ نے مرتبے کا خیال رکھا، پہلے نبی علیہ السلام کا تذکرہ، پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر عام انسانوں کا تذکرہ۔ لہذا فرمایا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اللہ نے ترتیب طبعی کا خیال رکھا ہے، کہ نعمتوں میں جو طبعی ترتیب تھی اس کا خیال۔ مثلا انسان کا بولنا ایک بڑی نعمت ہے، پھر اس سے بھی بڑی نعمت ہے انسان کا پیدا ہونا، اور اس سے بھی بڑی نعمت ہے انسان کو قرآن کا علم حاصل ہونا۔ تو اگر نعمتوں کی ترتیب کا خیال رکھا جائے تو بھی سب سے پہلے قرآن آتا ہے، پھر انسان آتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کو اب بیان آتا ہے۔ تو ترتیب طبعی دیکھیں یا ترتیب مرتبی دیکھیں تو صورتوں کی آیتات کی ترتیب یہی بنتی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کیوں جی؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علم کا تذکرہ پہلے کیا اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ایسے ہی ہے نا؟ پہلے تذکرہ کس کا ہوا؟ قرآن کا، پھر تذکرہ ہوا انسان کا، جبکہ سورہ علق میں اس کا الٹ ہے۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو سورہ علق میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ پہلے کیا، علم کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہاں علم کا تذکرہ پہلے، انسان کا تذکرہ، تو یہ فرق کیوں ہے؟ ہاں جی، کون بتائیں گے؟ جی، انسان کو جو نعمت دینی تھی وہ زیادہ اہمیت کی ہمیں۔ تو سورہ الرحمن میں اللہ نے علم کا تذکرہ پہلے کیا، انسان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں کیا، جبکہ سورہ علق میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ پہلے کیا، علم کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ فرق کیوں ہے؟
تو مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ کی بات ہے. سورہ الرحمن میں قرآن کے علم کا تذکرہ تھا، وہ انسان کی پیدائش سے بڑی نعمت ہے. اور سورہ علق میں اللہ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے تجھے علم عطا کیا. اور قلم سے جو علم ملتا ہے وہ مادی علم ہوتا ہے، وہ سائنسی علم ہوتا ہے، وہ دنیا کا علم ہوتا ہے جس کے لیے قلم کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن یاد کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے قلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے قلم پکڑنا نہیں جانتے، یہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں. تو علم قلم جس کو کہا گیا اس سے مراد مادی اور سائنسی علم تھا. تو قرآن کا علم انسان سے افضل ہے، اس کا تذکرہ پہلے کیا، اور انسان سائنسی علم سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ نے انسان کا تذکرہ پہلے کیا، علامہ بالقلم کا تذکرہ بعد میں کیا. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. کل کے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. 2 جنتوں کا کیا مطلب؟ کہ جنت میں 2 محل عطا فرمائیں گے. جیسے لوگوں کا ایک گھر اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک ایبٹ آباد میں ہوتا ہے، ایک کراچی میں ہوتا ہے، ایک فیصل آباد میں ہوتا ہے، ایک پاکستان میں ہوتا ہے، ایک دبئی میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے. لوگوں کے 2 گھر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے جو مقربین بندے ہیں ان کو بھی 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، یا 2 جنتوں میں 2 گھر عطا فرمائیں گے. اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، جنتان کا مطلب یہ ہے جنت الدنیا و جنت الآخرہ. آخرت میں تو اللہ اس بندے کو جنت دیں گے ہی صحیح، اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے. دنیا کی زندگی بھی ایسی ہوگی کہ اس کو جنت کا لطف اور مزہ آئے گا. اور واقعی ہمارے بعض بزرگوں کو اللہ نے ایسی زندگی دی کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو جنت کا مزہ آ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ پریشانی نہیں آتی، پریشانیاں آتی ہیں، مگر پریشانیاں ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شیشے کا بنا ہوا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور بندہ ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھا ہے اور مزے لے رہا ہے. وہ شیشے کے باہر دیکھتا ہے کہ طوفان چھکڑ ہے، درخت گر رہے ہیں، چیزیں ادھر سے ادھر اڑ کے جا رہی ہیں، اور مٹی ہے اور گرد ہے اور آندھی ہے، مگر یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. اس پر اس کا کوئی اثر نہیں. کیوں کہ آندھی باہر ہے، اس تک آندھی کی اپروچ نہیں ہے. یہی اللہ والوں کا مثال ہوتی ہے کہ زندگی کی پریشانیاں ان کو آتی تو ہیں، لیکن وہ پریشانیاں ان کے ظاہر پر ہوتی ہیں، ان کے دل تک نہیں پہنچ پاتی. ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، دل بالکل پرسکون ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی، غزنہ کا رہنے والا تھا. اور ایک ہندوؤں کا بڑا بت تھا جس کا گرجا ان سے فتح نہیں ہو رہا تھا، سومناتھ کا قلعہ. جب بھی سلطان محمود اس پر چڑھائی کرتا تو سارے ہندو اکٹھے ہو کے مقابلے کے لیے آ جاتے اور مسلمانوں کو ہرا دیتے. 16 مرتبہ سلطان محمود نے حملہ کیا. اب آپ غور کریں، 16 مرتبہ اگر پکنک پہ جائے نا تو تنگ آ جاتا ہے، یار چھوڑو پکنک کی بات، اب تو پکنک پہ جانے کو دل ہی نہیں کرتا. اس نے 16 مرتبہ حملہ کیا اور 16 مرتبہ اس کو شکست ہوئی، اور 7ویں مرتبہ اس نے پھر حملہ کرنے کی نیت کری. تو کسی نے اسے کہا کہ میاں جب تک کسی اللہ والا سے دعا نہیں کرواؤ گے نا تمہارا کام پورا نہیں ہونا. اس نے پوچھا جی کون ہے کوئی اللہ والا؟ تو بتایا گیا کہ خرقانی اللہ والے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں. چنانچہ سلطان محمود غزنوی ان کے پاس آیا. جب آیا تو وہ دن جو تھا نا، خانقاہ میں انہوں نے صفائی کا دن منایا ہوا تھا. اس وقت سارے خانقاہ کی صفائی ہو رہی تھی، جھاڑو دیا جا رہا تھا، اور حضرت نے خود بھی نہانا تھا، غسل کرنا تھا، اور صفائی پورے جسم کے بالوں کی کرنی تھی. تو آپ کے سر میں نا لمبے بال تھے، تو گرمی کی وجہ سے نا خارش ہوتی ہے سر کے بالوں میں اگر لمبے بال ہوں. تو حضرت کو خارش ہو رہی تھی، تو آپ نے ایک شاگرد کو کہا بھائی میرے ذرا سر میں دیکھو کہیں جوئیں تو نہیں ہیں. تو آپ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور شاگرد جو تھا وہ بال دیکھ رہا تھا کہ کہیں جوئیں تو نہیں ہیں. اتنے میں بادشاہ سلامت پہنچ کے گئے بغیر اطلاع کے. اب جو صفائی کرنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت آ گئے، تو وہ بھاگا ہوا ایک بندہ آیا اور آ کے بتانے چاہتا تھا کہ جی بادشاہ سلامت آ گئے. تو حضرت تو نیچے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے،
اس نے آ کے کہا حضرت حضرت. جب اس نے زور سے کہا نا حضرت حضرت تو حضرت نے سر اٹھایا. پھر کیا بات ہے؟ حضرت وہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں. کہنے لگے ہو میں سمجھا کوئی بڑی سی جوں تیرے ہاتھ آ گئی. بادشاہ سلامت کے آنے پر ان کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا تھا. کہنے لگے ہو میں سمجھا کوئی بڑی سی جوں میرے ہاتھ میں آ گئی. پھر حضرت خیر متوجہ ہوئے تو بادشاہ سلامت آئے, ان کو اٹھ کے سلام کیا, بٹھایا, تھوڑی دیر بات چیت کی. اس نے کہا جی کہ میں نے سومناتھ پہ حملہ کرنا ہے تو مجھے آپ دعا دیں. تو حضرت کے پاس اپنا کرتا پڑا ہوا تھا, حضرت نے کرتا دے دیا اور فرمایا کہ جب مشکل وقت تمہارے اوپر ہو نا تو اس وقت میں تم دعا کرنا کہ یا اللہ اس کرتے والے کا اگر کوئی مقام ہے تیری نظر میں تو اس کی برکت سے میرا یہ کام کر دے, اللہ تیرا کام کر دیں گے. سلطان محمود واپس چلا گیا. اب کافی عرصے کے بعد سلطان محمود نے سومناتھ پہ پھر حملہ کیا. کافر پھر زیادہ تھے, مسلمانوں کی ہمتیں کم ہونے لگی, یہ پیچھے پسپا ہونے لگے, پیچھے ہٹنے لگے. تو سلطان محمود کو خیال آیا کہ مجھے ایک اللہ والے نے اپنا کرتا دیا تھا اور کہا مشکل وقت ہو تو دعا کرنا. چنانچہ سلطان محمود نے وہ کرتا اپنے سامنے رکھ لیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے ایک ولی نے مجھے کرتا دیا تھا, اس ولی کا اگر تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اللہ تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے. اللہ نے دعا قبول کر لی اور جنگ کا نقشہ بدلا اور بالآخر 7ویں مرتبہ سلطان محمود سومناتھ کے قلعے کا فاتح بن گئے. اب سلطان محمود دل میں بڑا خوش تھا. اس میں بت پڑے ہوئے تھے. ہندوؤں نے کہا کہ جناب ہم سونے کے بدلے یہ بت تول کے لے لیتے ہیں, تم ان کو توڑو نہیں, ہمیں واپس کر دو. سلطان محمود نے کہا نہیں, میں اگر ان کو سونے کے بدلے دوں گا نا تو لوگ مجھے بت فروش کہا کریں گے. میں تو بت شکن ہوں, میں تو بت کو توڑنے والا ہوں, میں فروش کرنے والا نہیں ہوں. چنانچہ سلطان محمود نے حکم دیا کہ بتوں کو توڑ دیا جائے. اللہ کی شان کے جب بتوں کو توڑا گیا تو پتہ چلا کہ اندر سے وہ ہولو تھے اور ان کے اندر ڈائمنڈ بھرے ہوئے تھے جو سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھے. تو اللہ نے بت توڑوا بھی دیے اور نفع بھی کئی گنا زیادہ دے دیا. سلطان محمود کے دل میں خیال آیا کہ جس بزرگ نے کرتا دیا تھا میں جا کے ان کا شکریہ تو ادا کروں. چنانچہ سلطان محمود آیا اور اس نے آ کے حضرت کا بڑا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کے کرتے کے صدقے میں نے دعا کی, وسیلے سے دعا کی اور اللہ نے مجھے فتح عطا فرما دی. تو جب اس نے یہ بتایا تو اول سرکانی رحمت نے پوچھا سلطان محمود مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے دعا کیا کی تھی؟ حضرت میں نے دعا کی تھی اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے. حضرت نے فرمایا سلطان محمود تو نے بہت کم قیمت لگائی, اگر تو یہ دعا مانگتا نا اللہ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے, اللہ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے. تو ان اللہ والوں کا اللہ کے ہاں وہ مقام ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا فاتح بھی بن جاتا. چنانچہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی فوت ہو گیا. اس کو کافی عرصے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. اس نے پوچھا سلطان محمود کیا بنا؟ سلطان محمود نے جواب دیا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اس نے کہا اللہ نے مغفرت فرما دی؟ اس نے کہا ہاں, میں ایک مرتبہ فرقانی کو ملنے کے لیے گیا تھا اور وہاں لوگ جھاڑو دے رہے تھے اور مٹی اڑ رہی تھی. میں بادشاہ تھا, میں نے مٹی سے کراہت کرنے کی بجائے مٹی کو اپنے ہاتھ پر ملا اور اپنے چہرے پہ مل لیا. یہ اللہ والوں کی جگہ کی مٹی ہے, اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا. تو نے جس چہرے پر اللہ والوں کی اٹھی ہوئی گرد کو ملا ہے میں اس چہرے کو جنت میں جلانا پسند نہیں کرتا, چل میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. تو ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ کہ جنت میں 2 محل ملیں گے, اور دوسرا معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تو جنت اس کو دیں گے ہی صحیح, دنیا کی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے, اطمینان دیں گے, سکون دیں گے. ظاہری پریشانیاں ہوں گی مگر اس کا دل پرسکون ہوگا, دل پریشان نہیں ہوگا. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ کشتی بھنور میں ہے, وہ کشتی بھنور میں نہیں ہوتی, وہ تو طوفان اللہ والوں کا طواف کر رہا ہوتا ہے, وہ پرسکون ہوتے ہیں اس حال میں بھی. تو دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. پھر ایسے لوگوں کو یہ جو مقربین ہیں اللہ کون سی جنت عطا فرمائیں گے. کل ہم نے اس کا بیان پڑھا تھا, آج آخری بیان ہے اور یہ ہے ان لوگوں کا جو مقرر تو نہیں تھے لیکن بہرحال جنت میں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ,
اور ان دو جنتوں کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مدھامتان، بہت گہرے سبز باغ، یعنی یہ جو جنتیں ہوں گی نا، ان کے جو درخت ہوں گے وہ بہت سب گہرے ہوں گے اور خوبصورت باغ ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہوں گے جو ابلتے ہوئے ہوں گے۔ ابلتے ہوئے چشمے آپ جانتے ہیں آج کل تو سپرنگ نیچے لگے ہوتے ہیں پمپ کے ساتھ، اور ان میں سے پانی جو ہے فوارے کی طرح اوپر جا رہا ہوتا ہے، یہ عینان نضاختان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان کے لیے اس میں میوہ ہوگا اور کھجوریں ہوں گی اور کھانے کے لیے انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس میں عورتیں ہوں گی جو اچھے اخلاق والی ہوں گی اور بہت خوبصورت ہوں گی۔ خیرات کا مطلب اچھے اخلاق والی، اور حسان کا مطلب حسن والی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں ہوں گی جو بند ہوں گی خیموں کے اندر ایمان والوں کے لیے، مقید ہوں گی، جیسے عورتیں گھروں میں مقید رہتی ہیں مردوں کے لیے، اسی طرح یہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں مقید رہیں گی جنتیوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے، یعنی جو جن حوریں ہوں گی ان کو کسی جن مرد نے نہیں چھوا ہوگا، جو انسان عورتیں ہوں گی ان کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنوں کے اوپر جو سبز ہوں گی اور قیمتی قالین ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا ہے نام تیرے رب کا جو جلال والا ہے اور اکرام والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دعا مانگے اور اللہ کو پکارے یا ذی الجلال والاکرام، تو ان الفاظ کو سن کے اللہ کو پیار آتا ہے اور اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا دعا مانگتے ہوئے یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پر سورت تو مکمل ہو گئی، لیکن اس سورت میں ایک دو باتیں اہم ہیں۔ دو جنتوں کا تذکرہ ہے، ایک جنت ہے سابقین کی، مقربین کی، اور ایک جنت ہے ہر جنتی کی جو بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ میں آپ ہم گنہگار بندے بھی جنت میں جائیں گے تو ایک جنت تو ہمیں بھی مل جائے گی، مگر وہ ذرا نیچے درجے کی جنت ہوگی۔ جو اللہ کے دوست ہیں اولیاء ہیں ان کے لیے جنت بہت بلند درجے کی جنت ہوگی۔ شروع میں سمجھتا تھا کہ جہاز میں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فرسٹ کلاس اور ایک ہوتی ہے اکانومی کلاس۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ بیرون ملک میں فرسٹ کلاس کم ہوتی ہے، بزنس کلاس بڑی ہوتی ہے۔ تو بزنس کلاس اور اکانومی کلاس پوری دنیا کا یہی دستور ہے۔ ایک مرتبہ میں ریاض سے دبئی کے لیے چلا تو میں نے جہاز کا عجیب حال دیکھا، نیا جہاز تھا ایمریٹ کا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں یا تو فرسٹ کلاس ہوتی ہے یا بزنس کلاس ہوتی ہے، اکانومی ہوتی ہی نہیں۔ میں نے پوچھا بندے سے کہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا جی غریب اس جہاز میں سفر کرتے ہی نہیں، یہ جو کہ سعودی عرب سے دبئی جاتا ہے تو شہزادے اور امیر لوگ سفر کرتے ہیں، اس لیے اکانومی کلاس اس میں بنائی نہیں گئی، تنخواہ اس کی بہت جو ہے نا کاسٹ ہے، امیر بندہ ہی اس میں بیٹھ سکتا ہے۔ تو فرسٹ کلاس تھی اور بزنس کلاس۔ اس دن مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دو طرح کی جنتیں بنائی ہیں، ایک جنت ہے فرسٹ کلاس جنت جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے بنائی ہے، اور ایک ہے بزنس کلاس جنت جو اللہ نے میرے آپ جیسے گناہگاروں کے لیے بنائی ہے۔ مگر ان دونوں جنتوں میں فرق کیا ہوگا، یہ ہے انٹرسٹنگ چیز سمجھنے والی۔ ایک جنت ہے جس کا تذکرہ کل ہم نے پڑھا، اور ایک جنت کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ اب آج ان کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ دونوں کے مضمون کو اسی آیت سے شروع کرتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ادھر فرماتے ہیں ذواتا افنان، درخت ہوں گے جو بہت کثیر شاخوں والے ہوں گے، اور ادھر فرمایا مدھامتان کہ بہت گہرے رنگ کے سب درخت ہوں گے۔
تو گہرا رنگ کے سب درخت بھی اچھی بات ہے، مگر اس سے زیادہ اونچی بات یہ ہے کہ زیادہ شاخوں والے، زیادہ پھولوں والے، زیادہ پھلوں سے بھرے ہوئے وہ درخت ہوں گے۔ تو ادھر ذوات افنان کہا، پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر جو اللہ کے مقرب بندوں کی جنت تھی، فرسٹ کلاس جنت، اس کے بارے میں فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں دو چشمے ہوں گے جو چلتے ہوں گے۔ جیسے لوگ نا نہر کے کنارے گھر بنانا پسند کرتے ہیں، تو لگتا ایسے ہے کہ یہ ایسی جنت ہوگی جس کے اندر سے دو نہریں گزرتی ہوں گی، چشمے گزر رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے۔ یہ فوار دینے والے چشمے نہیں ہیں، یہ چلنے والے ہیں، اور یہ زیادہ اچھے ہیں چونکہ ان میں جنتی نہا بھی سکے گا، یہ سوئمنگ پول کا بھی کام دیا کریں گے۔ تو عینان تجریان افضل ہے بنسبت عینان نداختان سے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر فرمایا فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، کہ اس میں ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی۔ ہم نے پڑھا تھا جیسے کھجور کچی بھی کھائی جاتی ہے، پکی بھی کھائی جاتی ہے، تو ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی۔ اب ایک قسم جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچی ہو اور ایک قسم پکی ہو، یا ہو سکتا ہے ایک قسم عام ہو اور ایک قسم خاص ہو، کوئی ایسا فلیور جو اللہ کو معلوم ہے، بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مگر دو طرح کے میوے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہی درخت سے دو جنتی پھل توڑیں گے، اس کو مزہ اور آئے گا، اس کو مزہ اور آئے گا۔ جس کا درجہ کم ہوگا اس کو تھوڑا مزہ آئے گا، اور جس کا مزہ زیادہ ہوگا اس کو زیادہ مزہ آئے گا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام ایک ہی درخت کے پھل کھائیں گے، لیکن اما عائشہ صدیقہ کو مزہ کم آئے گا اور نبی علیہ السلام کو پھل کا مزہ اور لطف سے جدا آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں فاقیہ کی دو قسمیں ہوں گی۔ اب وہ کیا کیا ان کی کوالٹیز ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، کہ متقی اپنے بستروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے جن کا استر ریشم کا ہوگا اور پھل ان کے قریب ہوں گے۔ تو جو اللہ کے مقرب بندوں کی جنت تھی نا، وہاں نشانی یہ بتائی کہ بیٹھے ہوں گے اور پھل کھا رہے ہوں گے، تو ایسے لگتا ہے جیسے بیٹھنا کوئی بڑا مزے کی چیز ہوگی۔ جبکہ دوسری جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں کا تذکرہ کیا، فیہن خیرات حسان، ان میں ہوں گی اچھے اخلاق والی خوبصورت ان کی بیویاں۔ تو جو بزنس کلاس تھی اس کے لیے تو عورتوں کا تذکرہ کیا کہ ان کی بیویاں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔ اور جو اللہ کے مقرب بندوں کی جنت تھی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ بیٹھنا تو کوئی لذت والی چیز نہیں، عام بندہ تو یہی سمجھتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ بیٹھنا لذت والی چیز ہوگی۔ کیوں کہ یہ یہاں دنیا میں بیٹھ کے جس طرح مراقبہ کیا کرتے تھے، جنت میں یہ جنتی بیٹھ کے اپنے اللہ کا مشاہدہ کیا کریں گے، اس لیے بیٹھنا ان کے لیے بہت نعمت ہوگی۔ بس یہ بیٹھے رہیں گے، محبوب کا دیدار کرتے رہیں گے۔ ان کی جنت میں سب سے بڑی تمنا یہی ہوگی ہم اللہ کا دیدار کرتے رہے، ہمیں انٹرپٹ کوئی نہ کرے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اندھا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں یہ نعمت دیں گے کہ وہ بغیر آنکھ چھپکے اللہ کا دیدار کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے کسی غیر پر نظر نہیں اٹھائی تھی، اب تمہیں میں یہ نعمت دیتا ہوں تو بغیر انٹرپشن کے میرے دیدار کر سکے گا۔ تو جو اللہ والے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مراقبے کیے ہوں گے، گھنٹوں اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کو جنتوں میں بیٹھنے کی آرام دہ جگہ بنا کے دیں گے اور فرمائیں گے تم اپنے تکیوں کے اوپر بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کے اب تمہیں مراقبہ نہیں کرنا، اب تم مشاہدے کا وقت ہے، تم بیٹھ کے اپنے اللہ کے جمال کا دیدار کرتے رہو۔ تب یہ خوش ہوں گے کہ دنیا میں ہم نے جو لمبے لمبے مراقبے کیے، آج اس کے بدلے ہمیں اتنا بڑا مشاہدہ نصیب ہو گیا، یہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل اور کرم ہے۔ اور یہ اللہ والے جو ہے ان کو یہ مشاہدہ زیادہ مطلوب ہوگا بنسبت اپنی بیویوں کے، اس لیے اللہ نے ان کا بیویوں کا تذکرہ نہیں کیا، ان کو مشاہدے کا تذکرہ پہلے کیا۔ متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب ہر وقت تو بندہ مشاہدہ نہیں کر سکتا، دل چاہتا ہے کہ ذرا گھر والوں سے بھی بات کرے، تو اللہ نے اس کے بعد پھر ان کی بات فرمائی فیہن قاصرات الطرف، ان میں نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، اس سے مراد مومنہ عورتیں ہیں۔
تو اللہ والوں کے لیے مومنہ عورتوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی، اور ہر مومنہ عورت کی خادمہ ایک حور عین ہوگی، اور اس حور عین کی آگے 70,000 حوریں اس کی خادمائیں ہوں گی۔ تو مومنہ عورت کا تو مقام ہی کچھ اور ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومنہ عورتیں حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حوریں ان کے حسن کو دیکھ کے تعجب کیا کریں گی کہ یہ عورتیں کتنی زیادہ حسین ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ ان کو یہ حسن کیوں عطا فرمائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، کیا وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی؟ اگر وہ دنیا میں نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں اور پردے کی مشقت برداشت کرتی ہیں، اس کے بدلے اللہ انہیں جنت میں حوروں سے بھی زیادہ حسن عطا فرمائیں گے اور حوروں کی وہ مالکہ بن جائیں گی۔ اب نوجوان لڑکے جو حوروں کا تذکر سن کے بڑے خوش پھرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ حوریں تو جنت کی ماتیاں ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہے، بڑا درجہ ہے ان کا، وہ کستوری سے بنی ہوئی ہیں، ہم خاکی ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، وہ کستوری کی بنی ہوئی ہوں گی۔ اتنا اونچا درجہ کہ اگر کوئی حور مردے سے بات کر لے تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر ایک انگلی آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کوئی حور سمندر کے اندر تھوک ڈال دے پورے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اتنی خوبصورت حور جنت کی خادمہ ہوگی، ان 70,000 حوروں کی جو ملکہ ہوگی اس کو حور عین کہیں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں، اور وہ حور عین وہ ہر مومنہ عورت کو خدمت کے لیے عطا کی جائے گی۔ اب آپ بتائیں کہ جنت کا جو مالک ہوگا اس کو اپنی بیوی زیادہ پسند آئے گی یا وہ حوروں کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہوگا؟ تو ان مومنوں کے لیے اللہ نے ان کی بیویوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہوگا، اتنا خوبصورت بنا دیا ہوگا کہ ان بیویوں کے سامنے حوریں بھی ترس رہی ہوں گی کہ کاش ہمیں یہ حسن عطا کر دیا جاتا۔ اس لیے ایمان والے جو ہے وہاں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ خوشی کا وقت گزاریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ان کی بیویاں اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے کہ کوئی یاقوت ہوتا ہے یا مرجان ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دونوں جنتوں کے تذکروں میں اللہ نے 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس میں ذکر کیا ہے، اور 8 مرتبہ دوسری جنت کے ذکر میں کیا ہے۔ 8 اور 8 16 تو یہ بن گئے، اور باقی 15 رہ گئے۔ تو ان 15 میں 8 جو ہیں وہ صفات ثبوتیہ کے دوران اللہ نے ذکر کیے، اور 7 جو ہیں وہ جہنم کا تذکرہ کرنے والوں کے لیے ذکر کیے۔ تو 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب دفتر بند کرنے لگیں تو دفتر کی پریشانیاں دفتر کے اندر بند کر کے اس کو تالا لگا دیا کریں، اور گھر آ کے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں کہ اہل خانہ کو سلام کریں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بیوی کھانا بنا کے گھنٹوں انتظار کرتی کہ میرا خاوند آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ خاوند صاحب جب گھر میں آتے تو بزنس کی وجہ سے ان کا سڑا ہوا منہ ہوتا اور وہ سیریس ہوتے، تو بیوی سمجھتی کہ شاید خاوند کو میں پسند نہیں ہوں، تو اس کو غصہ آتا، میں خوبصورت بھی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں، اس کے چچا کی بیٹی ہوں، میرے اندر کیا کمی ہے جو میرے ساتھ یہ محبت سے پیش نہیں آتا؟ تو یوں الجھنیں شروع ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ تکرار شروع ہو جاتی۔ روز کا جھگڑا یہ معمول بنا ہوا تھا۔ اب جب میں نے اسے کہا کہ جاؤ اہل خانہ کو سلام کرنا اور مسکرا کے ان کو جو ہے وہ سلام کرنا، یہ گیا اور جا کے اس نے مسکرا کے دیکھا اور سلام کیا۔ اب جب ادھر مسکراہٹ تھی تو صاف ظاہر ہے کہ بیوی نے بھی مسکرا کے استقبال کیا۔ اب جب دونوں طرف سے مسکراہٹیں ہوں تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں، چنانچہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب وہ پیار محبت سے کھانا بھی کھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے، اور ان کی محبت اتنی بڑی کہ اس نے 6 مہینے کے بعد مجھے فون کیا کہ حضرت یہ 6 مہینے ہم نے ہنی مون میں گزارے، لگتا ہے کہ ہم ایسا خوش نصیب جوڑا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرنے سے ایک برباد ہونے والا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ اب اگر ایک سنت پر عمل کرنے سے گھر آباد ہو جاتا ہے،
ہم پوری سنتوں پر عمل کریں گے تو گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی. اس لیے اہل خانہ کو سلام کرنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. پھر 14 اگلی کنجی ہے والدین کی فرما برداری. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے رزق زیادہ ہوتا ہے. صدقہ پر مداومت یعنی صدقہ کرنا، دوسرا صلہ رحمی کرنا، تیسرا جہاد کرنا، چوتھا ہمیشہ باوضو رہنا، اور 5واں والدین کی فرما برداری کرنا. چنانچہ جو بندہ ان 5 باتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق میں فراخی عطا فرمائیں گے. ایک بزرگ کے کتابوں میں لکھا ہے، شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی. ایک بندے کو بڑی حیرت ہوئی کون سا عمل ہے کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات بن گیا ہے. اس نے ایک دن اسے کہا بھئی میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے ساتھ رہوں. اس نے کہا بہت اچھا. وہ اس کو لے گیا اور لے جا کے اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں 2 سور بندھے ہوئے تھے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا مستجاب الدعوات بندہ ہے اور گھر میں اس کے سور بندھے ہوئے ہیں. خیر جی، اس بندے نے پہلے ان سوروں کو کھانا ڈالا اور پھر کھانا خود بھی کھایا اور مہمان کو بھی کھلایا. 1-2 دن اس کا یہی عمل رہا. تو مہمان نے پوچھا بھئی آپ مستجاب الدعوات ہیں تو میں تو آیا تھا آپ کوئی خاص عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ پر یہ مہربانی کی ہے. میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، الٹا آپ نے سور پالے ہوئے ہیں اور ان کو چارہ پہلے ڈالتے ہیں بعد میں خود کھانا کھاتے ہیں. اس نے کہا میں کیا بتاؤں، یہ دونوں میرے ماں باپ ہیں. ان سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ اللہ نے ان کی شکل بدل دی اور ان کو انسان سے سور بنا دیا. مگر میرے تو ماں باپ ہیں، میں نے ان کو گھر میں رکھا ہوا ہے، میں ان کی خبر گیری کرتا ہوں، ان کو کھانا دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، اور ان مستجاب الدعوات بنا دیا ہے. اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں، مشرک ما فی دنیا معروفہ، پھر بھی دنیا میں تم ان کے ساتھ. ہاں اگر دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو پھر انسان علیحدگی اختیار کر سکتا ہے. پھر اگلی کنجی ہے رزق کی دوام طہارت، ہمیشہ باوضو رہنا. اب یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ انسان جس طرح بے وضو رہنے کی عادت رکھتا ہے اسی طرح باوضو رہنے کی عادت ڈال دے. وضو کر لیا، اگر ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر لیا، پھر ٹوٹ گیا پھر وضو کر لیا. ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے. ہر وقت باوضو رہنے سے ایک تو رزق میں برکت ہوتی ہے اور دوسرا یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کماتا ہی تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی وضو کے ساتھ گزارے اور پھر اس کو موت جو ہے وہ فاسقوں کی آ جائے، اس کو اولیاء جیسی موت اللہ عطا فرمائے. رزق کی اگلی کنجی چاشت کی نماز پڑھنا. مرد جب دفتروں میں جاتے ہیں یا کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو دن کے 10 وقت ہے، اس وقت کے 2 نفل اچھا وہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، وہ رزق میں برکت عطا فرماتے. تو چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. کچھ دفتروں میں یا کاروبار کی جگہوں پہ چاشت کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو علماء نے ان کے لیے گنجائش دی ہے کہ وہ اشراق کے ساتھ نفل پڑھ لیں تو ان کی چاشت کی نماز اس میں شامل ہو جائے گی. مگر کوشش کریں کہ چاشت کی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرمائیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ جب عورتیں اپنے دفتر کے لیے یا کاروبار کے لیے تیار کر کے بھیج دیں تو خاوند تو وہاں جائے اور بیوی پیچھے مصلے پہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھے چاشت کی نماز اور اللہ سے دعا مانگے اللہ میرا خاوند رزق حلال کی تلاش کے لیے گھر سے نکلا ہے، تو مدد فرمانا اور رزق میں برکت عطا کر دینا. تو پھر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. پھر اگلی کنجی ہے سورہ واقعہ کی تلاوت. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو رزق کی تنگی ہے. عبداللہ بن مسعود لانو کی بیٹیاں تھیں، ان کے یہاں بیٹا نہیں تھا، وہ بیمار ہو گئے تو سیدنا عثمان غنی لانو تیمارداری کے لیے آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ ابن مسعود آپ کی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو کچھ مال ہدیہ پیش کروں. ان کا جی مجھے ہدیہ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو فاقے سے بچا لیتے ہیں. چنانچہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کروا دی ہے، وہ ہر رات پڑھتی ہیں
مجھے یقین ہے کہ ان کو فاقہ نہیں آ سکتا. یقین دیکھو کتنا کامل تھا کہ وہ سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہیں، اس کی برکت سے اللہ ان کو کبھی بھی محتاجی نہیں دیں گے. تو ہم بھی سونے سے پہلے رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. اور آخری کنجی ہے دعا کرنا. تنگی ہے ہمارے ملک میں، مشکل ہے، مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا. اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے. آج کل ہم خبریں سنتے ہیں فلاں بندہ فاقے سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. بھائی بالکل خودکشی مت کریں، اللہ تعالی حالات بہتر کر دیں گے. آپ جہاں بھی ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے گھر کھانے کا سامان پہنچا دیں گے. پہنچانا اللہ نے ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے. لیکن اگر ہم 2 لقمے کھا لیتے ہیں تو 1 لقمہ کھا کے آپ کو بھی 1 لقمہ کھلا دیں گے. اس کی فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. مگر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رزق کی پریشانی والے مسئلے سے نکال دے اور ہمارے اس قوم کو اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرما دے. دعا سے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں. نبی اسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. تو اگر ہم دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس آزمائش کو جلدی ختم فرما دے اور بدامنی کو امن میں تبدیل فرما دے اور بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے. وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی اگر اس سے لاکھ مانگے تو وہ کروڑوں دیتا ہے. وہ تو اللہ ہے. اب دیکھیں اس فقیر کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، میرے مالک کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں.